Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to show team of 2T Talk. जी बिल्कुल, आज ही के दिन और आज ही की शाम यानी थर्सडे की शाम हम और आप मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? यहीं मिलते हैं लाइव ऑन फेसबुक शो टीम ऑफ 2T टॉक में. और आपके साथ आने के लिए बड़ी बेचैनी रहती है, आपके सामने आने के लिए. और जब वो दिन आता है तो हम एक्साइटेड होते हैं कि हमें आपसे मिलना है. बहुत खूबसूरत दिन है आज का. आज का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत बैलेंस वेदर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और खूबसूरत साथियों का साथ होगा आज की शाम में तो और अच्छा लगेगा. और शाम भी बहुत खूबसूरत है, यानी कि खूबसूरत हसीन दिन की शाम में हम और आप साथ साथ रहेंगे शो टीम ऑफ 2T टॉक में. प्रोग्राम तो हमेशा मैं बहुत दिल से लेकर आती हूँ आपके लिए, और कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें आपसे शेयर की जाएं जो कॉमनली आप सुन नहीं पाते या आपकी को टाइम नहीं मिलता. जानना तो सभी लोग चाहते हैं. आज भी इसी तरह का प्रोग्राम होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ 2T टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं. जी, प्रोग्राम आपकी नजर होगा और बहुत दिल से होगा, हमेशा की तरह. और अहमद और शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं. जी बिल्कुल, क्योंकि चाय पे तो बातें ही बातें होती हैं. ऐसा है, बिल्कुल है. 100 क्या 200% जो भी होता है, जितनी परसेंटेज कर लें आप, ऐसा है. तो इसीलिए तो हम आपको चाय पे बुलाते हैं ताकि हम बातें कर सकें. और एकदम से मूड बन जाता है चाय का, और हम कहते हैं कि आइए बातें करते हैं चाय पे. आज 2-3 चीजें मैं ऐसी लेकर आई हूं जिसका मुझे बड़ा कंसर्न था और है और रहेगा, और 100% आप लोगों को भी होगा. हम और आप एक ही हैं. सब दुनिया के इंसान एक तरह सोचते हैं. अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है, सेहत सेहत है, जिंदगी जिंदगी है, हर एक की नजर में, है ना? ऐसे ही है. और अल्लाह करे कि सब अच्छा सोचना शुरू कर दें, सब एक दूसरे से प्यार में जुड़ जाएं. अहमद और शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की यही कोशिश है कि हम सब प्यार में जुड़े रहें, हम सब ख्याल एक दूसरे का करते रहें और जुड़े रहें, हम सब एक दूसरे के साथ चलते रहें. ये अहमद और शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की क्या कहना चाहिए, विश है. और इसीलिए हम जो भी प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, उस प्रोग्राम जब चल रहा होता है हमारा ना, तो उसमें भी हम ये ध्यान रखते हैं कि जितने लोग आए मुस्कुरा के मिलें, सलाम दुआ हो, और जिसके लिए जितना भी कर सके हम वो करें, है ना? तो जनाब, चाय पे हम जब ये सब बातें करेंगे, और ये देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि क्या लिखा है. अगर आप पढ़ सकते, अच्छा लगेगा, है ना? मुझे ऐसे कप्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें कुछ लिखा हो, अच्छी अच्छी बातें. जब पी रहे हो तो सामने वाला भी उसको पढ़ के अच्छा लगे. एनीवेज मैंने तो बातें इतनी सारी आते ही कर ली. हम कहेंगे आपको वेलकम टू शो टीम ऑफ 2T टॉक. अहमद और शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं. शहला जाफरी ने तो बहुत बातें कर ली आपसे आते. अब आप अहमद जाफरी की बातें सुनिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, and good evening, and of course good morning wherever it is morning. The world is connected to us through our studios. You are watching show team of 2 T Talk. तो जनाब,
آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ آپ کے شاہ نشان ہوگا. کوشش کی جاتی ہے ہر دفعہ. ہمارے شو ہفتے میں 2 دفعہ تھرسڈے جیسے آج 10:30 ہم شروع کرتے ہیں, ایسٹرن ٹائمنگز ہیں یہ, اور ایوری سیٹرڈیز کو صبح 11 بجے ایسٹرن ٹائمنگز اگین, تاکہ ہم اس وقت سب کو کور کر سکیں. اور الحمدللہ بڑی خوبی سے پروگرام چل رہا ہے, اور اس کا جو ہے پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے خطوط تو نہیں, ای میلز, ٹیکسٹ میسیجز اور فون کالز. خطوط کا دور چلا گیا, مہینوں لگ جاتے تھے آتے اور جاتے. تو بہرحال یہ فاسٹ پیس پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگوں کی جو اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ ہم سے جو ہے جڑے رہتے ہیں. سو نائس آف یو. You are with us for a very long time, whether it is our real estate business or our events or our show. میڈیا کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے رہے. ایک زمانہ بیت گیا, ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن, ریڈیو, ان سب کا سہارا لیا جاتا تھا. اب سوشل میڈیا, ابھی بھی ٹی وی اور ریڈیو بڑی اسٹرانگلی اویلیبلٹی ہے اور اسٹرانگلی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا جو ہے it's really number one, I would say. ٹی ویز لائک آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے. آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اسپیشلی کہیں جا کر کے. آپ کے ہاتھ میں آپ چلتے پھرتے ہر چیز واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, معلومات حاصل کر رہے ہیں, دوستوں سے مل رہے ہیں, کہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے اب جناب واٹس ایپ پہ تصاویر کے ذریعے اور لائیو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب رہتے ہیں. واٹ اے چینج ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو بہرحال بہت اچھا لگا کہ آج پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر دیا ہوا ہے آن دا اسکرین. اٹ از 647-273-2393. Within the hour when we are together on show Team of Two, you can give us a call on the same number, 647-273-2393. Absolutely no problem. آپ کو اچھی سی بات کرنی ہے, چھوٹی سی بات کرنی ہے, کسی کو پیغام پہنچانا ہے اور مناسب سا, اور کسی کا دل نہ دکھے, ایسی باتیں کرنی, تو موسٹ ویلکم. کوئی پیغام دینا ہے, موسٹ ویلکم, یو نو. اور یہی نمبر ہے اس اسٹوڈیوز کا, اور کال کر سکتے ہیں آپ اینی ٹائم. ہمارے ساتھ کافی لوگ آ چکے ہیں اس وقت. میں آپ کو گاہے بگاہے سب کا نام لوں گا, سب کو بتاؤں گا کون کون ہمیں واچ کر رہا ہے اس وقت. تو جناب دیکھتے رہیے شو ٹیم آف ٹو, معلومات حاصل کیجیے, اور آپ کو شاید بتائیں گی کہ ہمارے اپ کمنگ ایونٹس کیا ہیں, کب ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ کافی اچھا رسپانس مل جاتا ہے ہمیں. ہمارے جو ساتھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے شوز کو پروموٹ کرنے میں, ہمارے ایونٹس کو پروموٹ کرنے میں, اور جناب ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ساتھی اور ہم وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ کر کے اور ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں, ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. کیپ واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. یو آر دی بیسٹ. جی جناب, میں انٹرپشن کرنا چاہتا ہوں. جناب عائشہ شاہد کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیسے ہیں سائرہ آپ؟ فیصل کہہ رہی ہے السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سائرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کیا پوچھ رہی ہیں سارا فیصل کے ہاؤ آر یو گائز. سو وی آر فائن. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میں بتاتی ہاؤ چلوں اباؤٹ یو, ہاؤ آر یو. میں بتاتی چلوں عائشہ شاہد, ہمارا جو ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو ہو رہا ہے, 3 دن ایک خوبصورت اسٹیج سجائیں گے آپ کے لیے, کیونکہ یہی ان کا بزنس ہے, بہت یہی ان کا بزنس ہے. اور اور وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی, کیا کیا کر سکتی ہیں آپ کے آنے والی پارٹیوں اور ویڈنگز کے لیے. ضرور ملنا ہے آپ کو عائشہ شاہد سے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنا ہے کہ کیا کرنے جا رہی ہیں یہ, اور کیا کیا ہمارے آنے والے یعنی آپ لوگوں کو آفر کریں گے. سائرہ فیصل ہماری مارکیٹنگ کر رہی ہیں اس پروگرام کی بہت دل لگا کے. اور کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے ایک ایڈونچر ایسا ہوتا ہے جس میں سارے لوگ ملتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. تو احمد اینڈ شیلا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو نے اپنی ٹیم جو بنائی ہے, ماشاءاللہ اس میں یہ دونوں خوبصورت خواتین اور بہت اچھی دل سے بھی اور دیکھنے سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت ٹھنڈی ٹھنڈی کول پرسنالٹی ہے دونوں کی. تو اس لیے تو ڈیزائنرز سوری بزنس سیلز ایکسپو ہونے جا رہا ہے 7, 8 اور 9 اکتوبر کو میپل بینکوٹ ہال میں ساگا میں. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے
آپ کال کر سکتے ہیں 647-273-2393. جی جناب اس کے ساتھ ساتھ انیس فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا واہ کیا بات ہے. ارم عابد ہاں فرینڈشپ کپ تھینک یو ابیر فاطمہ تھینک یو انیس تھینک یو ارم جی ابیر تھینک یو سو مچ. آج بڑے مزے کی باتیں ہوئی ان سے. عباسی اور ڈان ہاں اور اس کا ریحان احمد and اس کے ساتھ مہنور ہاشم مانور تھینک یو. مدحت اے ہاشمی ہاں اور اس کے بعد عائشہ شاہد. آپ فرما رہی جیسے آپ نے کہا تھا کہہ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ضرور سجائیں اور گے. ابیر فاطمہ بھی ہمارے بالکل مارکیٹنگ ان کی کمپنی ہے بالکل اور آپ لوگوں کو اپنی کوئی پروڈکٹ اگر کرانی ہو ان مارکیٹنگ تو ضرور آپ مجھے کال کریں میں آپ کو ان کا رابطہ دوں گی. دوسرے انیس فاروقی کمیونٹی کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بہت لوگوں کو سراہتے ہیں جو لوگ کمیونٹی میں کام کرتے ہیں اور خود بھی کافی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. ہمارا ان کا بڑا پرانا بڑا ساتھ ہے ساتھ رہا ہے بالکل. اور پروموشنز میں اور ابھی حال میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے MC کے فرائض انجام دیے تھے. یہ جو میوزک وائب خوشخبری سنانی ہے آپ لوگوں کو جو لے کے آ رہی ہاں جی. اور وہاں میٹ اینڈ گریٹ تھا. بڑا اچھا لگا. وہاں پر پاکستان سے سنگر آئی ہوئی تھی اور مہک علی کا جو ہم دھمال مستی جو شو میوزک وائبس سولڈ آؤٹ اور سولڈ آؤٹ ہو گیا. ویری نائس. اٹ از ریئلی سولڈ آؤٹ. ہاں تو پراؤڈلی ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ایونٹ جو مستی دھمال مستی میوزک وائب کیا کیا نام ہم نے اس کے رکھ دیے تھے مہک علی کے ساتھ اور پھر لوکل کریم آف آرٹسٹ وہاں پر ہوگی. تو تمام لوگوں نے مل کے اس کو سولڈ آؤٹ کر دیا یعنی کہ کامیاب شو بنا دیا. اب سب لوگوں سے ریسٹورینٹ میں تھا. جمیل صاحب تھے وہاں پر. اٹ واز نائس. اوکے تھینک یو ویری مچ. انیس فاروقی کے بارے میں بات کر رہی تھی احمد کہ دیکھیں یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جب کمیونٹی کو ضرورت تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور ہمت کریں اور کمیونٹی کو مضبوط کریں تو انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے. جی اور کرتے چلے آ رہے ہیں. ہاں اچھا جناب تسنیم ذکی صاحب آگے ہنستے مسکراتے. تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے بہت پرماننٹ ساتھی ہیں شو ٹیم آف 2T ٹاک. کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جیتے رہیں آپ ہمیشہ. مہنور ہاشم جی جی جیتے رہیں آپ ہمیشہ. اور اسی طرح السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ آتی رہے. ہاں بالکل. اور آج چائے کیا لائی ہوں میں آپ کے لیے اپنے بیک یارڈ سے میں نے منٹ توڑا. تسنیم ذکی صاحب آپ بھی آ رہے ہیں شو میں. آپ سب لوگ آ رہے ہیں جناب ہمارے ایونٹس میں which is 4 weeks away 4 to 5 weeks away جی. you know and it'll be a blast inshallah. It's a business sales expo. جتنے بھی اسمال لارج جتنے بھی بزنسز ہیں اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں اینڈ ہونے جا رہا ہے ایئر کا تو یہ سب جو ہے کیا ہے یہ سب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے ساتھ ضرور دیجیے گا. اور جیسا کہ شالا نے کہا وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو مور اسٹالس فار یو گائز. یس بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو نے یہ سوچا کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو پھر ایک کال دینی چاہیے ایک اپرچونٹی دینی چاہیے ایک وینیو دینا چاہیے. تو میپل بینکوٹ ہال مسیساگا میں ہونے جا رہا ہے October 7, 8, 9 بزنس سیلز ایکسپو. اور انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بزنسز اس میں اپنے بزنس کی پروموشن ایگزیبیشن اینڈ سیل کریں گے. ضروری نہیں کہ آپ اسٹال ہی لیں آپ اپنا بزنس بینر بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. آپ ایز اے اسپانسر اپنی پروموشن بھی کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ کو. آپ ریسٹورانٹ اونر ہیں آپ کسی بھی بزنس کے اونر ہیں فرنیچر آپ کے ڈیزائننگ کا اونر ہیں آپ سیل فون کی ڈیزائن ہے کارپیٹ ہے کپڑے ہیں کھانا ہے ہر چیز کا وہاں پر اسٹال ویلکم کیا جائے گا 6472732393 پر. اچھا جناب مہنور ہاشم جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ مزیدار لائف. ہاں دن اتنا تیزی گزر گیا and I'm really tired and I was yawning. اسی لیے کیمرہ میری طرف آ گیا تھا جلدی سے. نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ is just but natural. I'm just joking. It's just but natural but
I should avoid it. نہیں احمد سنم ہوا بھی آ چکی ہیں ماشاءاللہ. کون؟ سنم ہوا. اچھا تھینک یو احمد. نہیں میں خود بھی بتا دوں کہ واقعی آج میرا دن ہلکا دن تھا. میں گھر سے کام کر رہی تھی اپنے ریئل اسٹیٹ کے, لیکن احمد کا دن آج واقعی یہ تو بس آؤٹ تھے صبح 10 بجے سے, اور ابھی ہم ایونٹ سے پہلے واپس آئے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا اسی بیچ میں اپنا ورک آؤٹ بھی کیا, ٹریک پہ بھاگے بھی. اس کا مجھے ریسٹ نہیں ملا ایکچولی. ہاں اس لیے آپ ایسے 15-20 minutes I go and really relax after my jogging. نہیں تو احمد تھوڑا سا سپ لے لیں چائے کی. After my jogging or after my what's called weightlifting and stuff. پھر میرا ابھی جب کنٹینیوسلی میں کلبس میں فزیکل ٹریننگ دے رہا تھا, وہ ٹریننگ فنش کی, اس کے بعد لائک کنٹینیوسلی فزیکل ورک ماشاءاللہ آئی ریئلی انجوائے. لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں کہ اس کا 15-20 منٹ کا میں آرام ضرور کرتا ہوں, وہ آج مجھے نہیں ملا, بالکل نہیں ملا. آتے ہی لیکن I'm fine. I made a little mistake, big John. نہیں تو میرا بتانا ضروری تھا کہ why Ahmad is doing that. It's okay, that's fine. Feeling like it. Hope you guys will excuse me for that, لیکن آپ یہ دیکھیں, اور ریئلی بڑا مزہ آتا ہے جب آپ بہت مصروف رہتے ہیں, اور جسم ایک چستی سی رہتی ہے اور مزہ آتا ہے, اور اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا مصروف رکھا. احمد ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے, پھر رنگ ریزہ پہ بات کریں گے. بہت خوبصورت حسین پروگرام آ رہا ہے, اسٹیج شو ہے یہ, ایک ون آف اے کائنڈ. بڑی ہمت سے ان لوگوں نے یہ شو بنایا ہے, جو کہ عام ہوتے ہی نہیں ہیں. تو فرسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح سے ایک بہت اچھا پروگرام تیار کیا ہے. تو نادیہ ہمارے ساتھ آئیں گی ویری شارٹلی. رنگ ریزہ آن September 9th in Swagat Banquet Hall, Mississauga. We'll be right back. Okay. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate کی دنیا میں ایک ایسا نام جو آپ کے گھر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں قدم قدم آپ کے ساتھ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Bond. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सुलगे तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंग रेला होली मैं इश्क की खेलूं घर बेपरवाही झेलूं तुझे पाऊं खुद खो जाऊं रंग रेला. Once again, Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo.
October 7th, 8th and 9th in Maple Banquet Hall, Mississauga. All the business community is welcome to promote your business, exhibition and sale. For sponsorship and stall booking, please call 647-273-2393. Events by teamof2.com. Once again, Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo, October 7th, 8th and 9th. 3 days adventure for your business, promotion, exhibition and sale. For stall booking and sponsorship, 647-273-2393. Events by teamof2.com. Free admission, free parking. वेलकम बैक. 18 डिग्रीज और कहा यह जा रहा है कि मोस्टली क्लियर, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि 69% ह्यूमिडिटी. तो कैसे मोस्टली क्लियर हो गया समझ में नहीं आया, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है. ये क्या बात है? फील तो बिल्कुल नहीं हो रही हवा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ईस्ट की है, जितनी भी है थोड़ी बहुत. तो जनाब एकदम से पलटा खा लिया वेदर ने. कल क्या वेदर था और आज क्या वेदर हो गया, और आने वाले दिनों में क्या वेदर होगा कि 30s में चला जाएगा. और कहा यह जा रहा है कि जो एंड ऑफ द वीक होगा, कम से कम हमें 5 दिन ऐसे मिलेंगे आने वालों में कि जो जिसमें 30 डिग्रीज होगा और फील्स लाइक 40 भी होगा उसमें. तो ये तो खुदा की कुदरत है, मदर नेचर है, जैसा चाहे जो चाहे करे. बहरहाल मेडिकेशन टेक बैक टुडे एक मुहिम चलाई गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और उससे पहले बता दूं कि नादिया को हम वेरी सून लाइन पे लेंगे और उनसे आपकी बात कराएंगे रंग रेजा के बारे में, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए आजकल के दौर में. इतना क्या कहना चाहिए, प्रेशर दिमाग पे और इतना ज्यादा काम है तो रिलैक्स भी होना चाहिए. मगर हम बात ये करते हैं कि मेडिकेशन टेक बैक टुडे, जो आज का दिन है, आज वो दिन मनाया जा रहा है. जो भी आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसलिए मैं शुरू में आपसे इससे मैं बात कर रही हूँ ताकि मिस ना हो जाए. अहमद, मैं सोचा करती थी ये कि मेरे जहन में आया था कि ऐसा होना चाहिए. जो भी आपकी मेडिकेशंस बच जाती हैं, जैसे सर्जरी के बाद आपको स्ट्रांग पेन किलर मेडिकेशन दी जाती हैं, या वैसे भी पेन किलर दी जाती हैं, कोई चोट लग जाती है घर में, कोई हादसे में आप को कहीं जख्मी हो जाते हैं, तो फिर आपको जो स्ट्रांग मेडिकेशंस जो कि आपको सुला देती हैं, आपको नशे में कर देती हैं, या जो भी मेडिकेशंस आपकी बचती हैं कोई भी, तो टेक बैक का मतलब रेक्सेल जो है ना वो आपसे ले रहे हैं ये मेडिकेशन. बहरहाल आप इसको गूगल करके पता कीजिए कहाँ कहाँ टेक बैक हो रहा है बची हुई मेडिकेशंस का, ताकि मेडिकेशंस का सेफ डिस्पोजल हो सके. और इसके रीजन पता है क्या है अहमद? इसके रीजन ये है कि छोटे छोटे बच्चों में जो है ना ये ड्रग्स की आदत पड़ रही है और ओवरडोज हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो वहां तक पहुंच जाते हैं. और टोरंटो में अब डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है ओवरडोज से. तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहने को ये छोटे प्रोजेक्ट, बट दिस इज अ बिग थिंग कि उन्होंने ऐसा सोचा है. और ऐसे में आप सब लोगों ने साथ देना है, और आप फोन कर करके बताएं कि अगर आपके घर में कुछ ड्रग्स पड़ी हुई हैं बची हुई, तो आप उनको पता करें कि कहाँ जमा हो रही हैं और वहां जाके आप उनको वापस दें ड्रग्स को. बहुत अच्छा तरीका है. ऑफ कोर्स हमें भी डॉक्टर देते हैं तो हम पूरे जल्दी अच्छे हो जाते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम उसको फेंक देते हैं ना. तो वो कहाँ जाती हैं? गार्बेज में जाती हैं, किस तरह. तो बहरहाल अगर सेफ डिस्पोजल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. हम कोशिश करते हैं नादिया से कनेक्ट करने की, लेकिन उसके बाद बहुत सारी हमारे पास बातें हैं, हम तो करते ही चले जाएंगे बातें. आप लोग भी हमसे बात कर सकते हैं, और इस बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मुझे फौरन कॉल कर सकते हैं. 647 स्टूडियो का नंबर आपको नजर आ रहा है, 647-273-2393. एक और कंसर्न है मेरा जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी. और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हम काम क्या करते हैं, है ना? अमल भी होना चाहिए ना हम लोगों का. अहमद, और कल आज मुझे अभी ये बात पता चली थी ड्रग्स टेक बैक
की मेडिकेशन की, और कल ही मैंने काफी मेडिकेशन पे किए हैं गार्बेज में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कोई ले भी सकता है इनको। तो मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है उस बात का, मगर खैर गार्बेज में बांध के बंद करके हमने फेंकी, क्या करते हमने ऐसे ही किया क्योंकि वो उनका इस्तेमाल अब नहीं रह गया था। तो आप अपने तमाम जानने वालों को फोन करके बता सकते हैं कि घर में जो भी बची हुई ड्रग्स आपके पास हैं, पेन किलर्स हैं, या सर्जरी के बाद किसी को मिली, या गिरने के हड्डी टूटने के बाद जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन मिलती हैं, वो आप उनको जाके जमा कराएं। कहाँ करें? आप गूगल करें, सिटी को फोन करें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। कैसा है? It's a good program, yes. हाँ। It is. अच्छा, अच्छी दूसरी And खबर है safe too. सेफ टू। आज हम अपने घर की बातें ज्यादा करेंगे, यानी कि हम अपने टोरंटो, कनाडा, ओंटारियो की बातें हम ज्यादा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नादिया हमारे साथ आ चुकी हैं, रंगरेजा की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हलचल मचा रही हैं आप टोरंटो में रंगरेजा के नाम से। हाँ जी, हम आपका प्रोग्राम के लिए रंगरेजा में ड्रामा लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रोले शादी दे, और ये होने जा रहा है स्वागत बैंक्वेट हॉल में 9 सितंबर को शाम को 6:30 स्टार्ट होगा और 12 मिडनाइट तक जाएगा। वाह, यानी अच्छा खासा लंबा प्रोग्राम है। रंगरेजा रोले शादी दे, मेरे मुंह से रंगरेजा एंटरटेनमेंट की तरफ से रोले शादी दे, तो ये सारे पासे रोले शादी दे किसी ने शादी होना रोला, किसी ने शादी अच्छा, कराना रोला, किसी ने शादी कराने का रोला। चंगा रौला पाया जे तुसी जी। अच्छा, तो इसको हम क्या कहें कि ज्यादा लोग कौन आएंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, या ज्यादा लोग वो होंगे जिनकी शादी हो चुकी है? मेरा ख्याल है ज्यादा लोग वही होंगे जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन्होंने बेचारे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि कोई तो तरीका लगेगा। क्या ख्याल फिर है? गल होई ना कि इस तरह जिन्होंने शादी नहीं की वो फिर कहेंगे कि भी रोले पे की करिए हाँ जी, हाँ जी। शादी के दफ्तर तो बंद नहीं हो जाएंगे? नहीं, शादी से बंद नहीं हो सकते, एक रोले पैने बड़े। नहीं जनाब, बड़ा अच्छा मौका है शादी के है। दोनों तरफ से सीखने का। जी। नहीं, इनका एक फैमिली आएंगी, बच्चे आएंगे, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ सब आएंगे। कॉमेडी प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, गाने हैं और डांसेस खाना है, है, सभी कुछ डिनर है। खाना और डिनर है। आप देखिए लोकल आर्टिस्ट को, आप देखिएगा कितने मजे हुए लोग हैं और कितना अच्छा टॉपिक है ये रोले शादी से। बड़ा ही मजा आएगा आप लोगों को, यकीन करें ये पूरे एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट every one of you to join it, and it's a very nominal tickets वगैरह हैं, बड़ी अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है, और जनाब जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने फन में माहिर लोग हैं। जनाब आइए और देखिए। आज बताइए मुझे कि कैसे टिकट्स मिल सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, कितने के टिकट्स हैं, बच्चों के, बड़ों के, क्या है हिसाब? फैमिलीज के लिए अलग से रेंज किया है, 5 और वैसे इंडिविजुअल भी हैं, आप ले सकते हैं। टिकट वीआईपी टिकट 75 का है और रेगुलर टिकट 55 का है, तो उसमें आप टेबल भी बुक करा सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, सारे दोस्त मिल के भी खरीद सकते हैं। तो टिकट के लिए आप राब्ता करें नादिया बर्ड से 6477863048। एक दफा नंबर बोलिए आप, नंबर फिर से बोलिए, आपका कट गया था बीच में आवाज। हेलो लाइन ड्रॉप हो गई है। इसके लिए आप सब लोग शैलारी से भी राब्ता कर सकते हैं, जाफी साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपना टिकट बुक कराएं, टाइम पर आप थोड़ा रह गया फिर ओले पे आगे तो शादी दे। क्या आप अपना नंबर फिर से बोलिएगा? 6477863048। गुड। और जनाब इनसे आप रब्ता कर सकते हैं नादिया बर्ड से 6477863048 इनका नंबर है।
اور جلدی جلدی ٹکٹس بک کر لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹکٹ نہ ملے اور پھر آپ کہیں یار یہ تو غلط ہو گیا معاملہ. اور گیٹ جی جعفری صاحب گیٹ پہ پھر آ کے جب ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ٹکٹ کے لیے آتے ہیں تو اس ٹائم بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل واقعی بالکل. پہلے سے اپنے ٹکٹ بک کرائیں. بالکل. اور پھر کھانے کا انتظام اتنا لیوش ڈنر وہاں پر آپ کرا رہی ہیں لوگوں کو. ماشاء اللہ جی کھانا ہم نے بیسٹ کیا ہے کیونکہ کھانا تو ہمیں پتا ہے گھٹ ہونے سے کھانا نہ ہوئے کہ ہو سکتا ہے. اصلی کیوں کھانے بڑے جی. اور مجھے پتا ہے کہ جہاں آپ کر رہی ہیں سواگت بینکوٹ ہال میں وہاں کے کھانے بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں. بالکل ریئلی ڈیلیشیس فوڈ ہوتا ہے. اور اس کی جو آنر ہے فاطمہ وہ بھی بڑے اپنے سامنے تیار کرواتی ہیں. شیف کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھتی رہتی ہیں. تو شی از ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ ایز ویل. ہلو. ان کی آواز کٹ جاتی ہے. میرے خیال ہے بیسمنٹ میں ہے یا تو ریہرسل چل رہی ہوگی. بہرحال نادیہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں آپ سب لوگوں کو پھر سے بتا دوں رنگریزا ایک کامیڈی ڈرامہ رولے شادی کے چل رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو $75 کا VIP ٹکٹ ہے اور $55 کے ریگولر ٹکٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر ڈنر ملے گا, زبردست کامیڈی ڈرامہ ملے گا, آپ کو ڈانس اینڈ گانا اینڈ ہر چیز ملے گی. تھینک یو نادیہ اتنی اچھی انفارمیشن دینے کا, کیونکہ لوگوں کو آج کل بہت ان چیزوں کی ضرورت ہے, انٹرٹینمنٹ کی, ایک فریش ہونے کی, تفریح کی. آپ سے ملاقات ہوگی سپٹمبر. میرا خیال ہے ہنسنے کے لیے تھوڑا ٹائم نکال لینا چاہیے, باقی کام پہ رولے چلتے ہی رہتے ہیں. شادی سے رولے باقی کے جب آپ ٹائم سارے پہنچا. ہاں پتہ ہے اس بالکل کی بہت ضرورت ہے اس موقع پر, جبکہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا اکانومی تھوڑا کہاں جا جا رہی ٹائم ہے, اپنے سے کرنا چاہیے. تھوڑا جا ٹائم اپنے سے کرنا انٹرسٹ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ کو اس وقت ہنسنے اور مسکرانے کی ضرورت ہے, ڈپریشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے. دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی ٹو گیٹ اٹ ڈن اینڈ پلیز جوائن. ویسے بھی جعفری صاحب آپ کی بات سے بات یاد آ گئی ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ اسٹریس تو ہر گھر میں ہر جگہ پہ بچوں بڑوں سب میں ہے. جی تھوڑا سا باہر نکل کے ہنس لیں, موجاں کر لیجیے. بالکل بالکل. لیکن سب آئے ہیں اپنے ٹکٹ خریدیں. سواگت بینکٹ ہال میں اسی ساگا میں ہے, سیم جیسے وہاں پہلے کیا تھا ہم نے. نہ شکرے اور وہیں پہ ہونے جا رہا ہے یہ ڈرامہ رولے شادی سے. بالکل بالکل ہونے جا رہا ہے اور بڑا مزہ آئے گا. مس نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے سپٹمبر 9 کو. جی بالکل. تھینک یو سو مچ نادیہ, بہت شکریہ. ٹیک کیئر اینڈ گڈ لک. Keep up the good work. ہلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2T ٹاک. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جیتے رہے آپ. نیلوفر نسیم فرام کراچی پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا آن ایئر آنے کا. کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اصل میں آپ کی آواز کچھ ڈسٹرب ہو رہی ہے, بہت لو ہے. ہاں میں آپ کو کال کر لوں؟ نہیں اسی کو کنٹینیو. ہاں کیجیے. ہاں اچھا میں ابھی دوبارہ 1-2 منٹ میں 1 منٹ میں کال کروں گی تاکہ جی آپ بولیے کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آواز جو ہے وہاں سے اس کا ریسیپشن صحیح نہیں ہے, پاکستان سے بہت ہے, یا وہاں پر اپنے وہ ڈیوائس کو دیکھیں اور اس کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ آواز بہت مدھم تھی, اور پھر ٹرائی کریں. جی میں ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا دوسری بات میں جب تک یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ CNE میں پولر ایکسپریس جو رائڈ تھی اس پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کوئی زخمی بھی ہو گیا تھا. بہرحال وہ اس وقت بہتر ہے, ہاسپٹل سے شاید گھر بھی آ گئے, اور جناب اس کو پاس بھی کر دیا گیا, اور اب ری اوپن ہو گیا, بند کر دیا گیا تھا. ری اوپن بھی ہو گیا. لیکن میں ایک بات, ہاں احمد ایک بات آج مجھے پتا چلی, انہوں نے کہا ایوری رائڈ جو ہے نا شروع ہونے سے پہلے CNE اس کا انسپیکشن ہوتا ہے. وہ تو بالکل ہوتا ہے, اور اس کا بھی ہوا تھا. تو حادثات تو ہوتے ہیں, اور حادثات اسی لیے حادثات کہلاتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیسے کہاں ہو جائیں. ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیلوفر نسیم کو فرام کراچی پاکستان. ہماری رپورٹر ہیں, انشاءاللہ کچھ بیٹر ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ریسیپشن ہوتا ہے. ہاں نیلوفر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ایکچولی کچھ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے انٹرنیٹ میں کچھ تھوڑا سا کمزوری ہے اس وقت, جس کی وجہ سے آواز
क्लियर नहीं हो पा रही, मगर बात कीजिए आप. हाँ, अब भी आवाज सही नहीं आ रही? अब हाँ, बिल्कुल ठीक सही है, आवाज अब बिल्कुल सही है. क्या जादू किया आपने आवाज के लिए? आपने किया शैला. नहीं, आपने कहा यहाँ इंटरनेट में कमजोरी है शैला, यहाँ पे हर चीज में कमजोरी हो गई है. तो भाई आप लोग विटामिन वगैरह लिया कीजिए. देखें, वाइटामिन ये हैं कि खुशहाल हो पाकिस्तान और सब एक दूसरे के साथ सुख से रहें, यही है ना कुछ बेहतर वाइटामिन. खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, कुछ हाँ. कुछ. हाँ, और अब ये तो ज्यादा बेहतर यही बताएंगे हमारी. जी मीडिया बताइए साहिबा. क्या आया है आज, क्या मसाला आया है आज? मसाला क्या देख तो रहे होंगे, वैसे तो खैर सारी खबरें बंद कर दी हैं, हर जगह से पूरा बैन लगा हुआ है कि कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए. अरे यहाँ भी मीडिया तो आपको पता है पूरा कंट्रोल्ड है, कुछ भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी खबर नहीं आएगी, मगर पूरा पाकिस्तान इस वक्त हड़ताल पे है, शटर डाउन हड़ताल चल रही है. अच्छा. बिल्कुल. बिकॉज हाँ, बहुत ज्यादा लोग एहतजाज पे निकल आए हैं बाहर, और क्योंकि हुकूमत को तो कोई परवाह नहीं है, वो तो कहते हैं कि सिर्फ आप मायूसी फैला रहे हैं. हमारे काकड़ साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि मीडिया जो है वो मायूसी फैलाता है, अभी हालात इतने बुरे नहीं हो गए. ओफो. जबकि कल रात पेट्रोल जो है वो तकरीबन 15 रुपए और बढ़ गया है, तो ये तकरीबन 305 प्लस हो गया है. काकड़ साहब जो है ना वो उनको पापड़ खिलाएं आप लोग. इसके अलावा जो पेट्रोल का मैंने आपको बताया, इसके बाद बिजली के बिलों का तो ये हाल है कि लोग सब कारोबार बंद करके बैठ गए हैं. उन्होंने कहा है कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे और जब तक कि ये रिवर्स नहीं होते, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अच्छा. ऑप्शन है इलेक्शन, 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 लेकिन ये लोग नहीं कराएंगे. आप देखिएगा, ये लोग बड़े ढीठ लोग हैं ये, लेकिन इनको अवाम फिक्स करेगी बहुत जल्द. जी, मैं बताया ना कि सारे पूरा तकरीबन सारी पब्लिक जो है वो बाहर आ गई है, और सारे ताजिरों ने कह दिया है कि हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे आज और कल 2 दिन. इसके अलावा अब बार काउंसिल सारी आ गई हैं, जो जितने भी वकील हैं वो आ गए हैं सब बाहर. स्टूडेंट्स आपको पता ही हैं, लोग आमतौर पे वो है बाकायदा लोगों का, मैंने आपको बताया, खुदकशियां शुरू कर दी हैं. हम यहाँ पर आपकी बात काट रहे हैं कि एक महफिल में हम गए थे, तो आपकी बात पे ये खुदकशी पे बात मुझे याद आया कि हम लोग भी इस तरह से काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिल और दर्द रखते हैं. बात ये हो रही थी, एक साहब कहने लगे कि जाफर साहब वहाँ की आवाम ऐसी है. मैं आई एम सॉरी टू से दैट, बट he said it very loudly and very clearly. He said that कि पाकिस्तान के और कई लोगों का यही ख्याल है कि वहाँ के लोग जो हैं मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने लिए खड़े होना पसंद नहीं करते. अरे क्या होगा आपको, उन्होंने मना कर दिया आपने झंडे नहीं निकाले, उन्होंने मना कर दिया आपने गुब्बारे नहीं उड़ाने, उन्होंने मना कर दिया आपने न्यूज नहीं दे दी. ये कैसा मीडिया है? बुज़दिल नहीं, ये लोग सब करेजियस हैं, लेकिन डरे और सहमे में. इस डर और खौफ को निकाल दीजिए और मूव ऑन ऑनेस्टली. इसके अलावा आप खुदकशी यही करते रहेंगे खुदा न खास्ता. अहमद भाई देखें, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि जिस तरह से इन लोगों ने ट्रैप किया हुआ है लोगों को, वो जितनी आपको बताया है कि इमरान खान समेत सारी पीटीआई की जो लीडरशिप है, इवन जो आम वर्कर्स हैं, उनको तो इन्होंने पकड़ के तकरीबन इस जो गए हैं वो 17-18 हजार लोगों को इन्होंने कैद कर लिया है. इसके अलावा मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं कि उनको गायब कर दिया है, और इस तरह किया है कि जो कोर्ट्स में जब उनके मुकदमे जा रहे हैं तो उस पे जजेस फैसला नहीं कर रहे. कल बार एसोसिएशन ने जो लॉयर्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि जजेस डरे नहीं, हम सब पीछे खड़े हैं आपके, आप लोग फैसले करें और फैसले करें कि एटलीस्ट जिनको बेल ग्रांट करनी है, 4 महीने से आप उनका जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं लेकिन आप उनको बेल नहीं दे रहे. क्यों नहीं दे रहे? कोई अगर ऐसा वो होता तो 4 महीने तो बहुत थे उनसे करने के लिए, और उनकी गुनाह बताएं कि क्या है.
مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس میں باہر نکلتے ہیں کسی بھی اس سے لے کے بیل لے کے نکلتے ہیں, جیسے ہی جیل کے دروازے پہنچتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں. Very یہ sad. صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. بہت برا ہو رہا ہے. افسوس. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. میں احمد بھائی آپ کو بتاؤں کہ بہت چھوٹے بچوں 10 سال کے اور 12 سال کے اور 15 سال کے اللہ. بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے استغفر اور اللہ. غائب کر دیتے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں کہ اب جو لوگوں کو چاہیے کہ جوک در جوک نکلے, دن اور رات نکلے, اور کتنا کتنا پکڑیں گے. جیسے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے, انہوں نے دیکھیے کتنے اسٹرانگلی وہ لوگ باہر آئے. انہوں نے کہا کہ if they are coming to our homes we'll go to theirs. یہ وہاں کے عوام کا دیکھیے اسی طرح سے پورا پاکستان امن کے نکل رہا ہے نا. ایک دن کی بات ہے, یہ ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. احمد بھائی شاید میں نے آپ سے کہا نا خبریں آپ لوگوں تک نہیں پہنچ ہاں, رہی, اسی صحیح طرح بات سے ہے. لوگ نکل آئے, Yeah. اسی طرح نکل آئے ہیں لوگ, اسی طرح نکل آئے لوگ. اچھا, کیونکہ نکلے لوگ ہوئے ہیں بہت ایسے لوگ. پریشان ہو گئے. جی جی بالکل, یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ لوگ نکل آئے ہیں باہر اور لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے. اور واہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے ایک دو لوگ یہ صرف اس میں نہیں ہے. کل ایبٹ آباد پورا بند تھا اور پورا آزاد کشمیر انہوں نے بند کر دیا تھا. آج پورے کراچی میں انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کیے ہے. اس کے علاوہ جب جماعت اسلامی جو ہے وہ کل اسلام آباد پورا بند تھا, پورا اسلام آباد بند تھا, لوگ نکل آئے تھے باہر. لیکن یہ میں نے بتایا نا کہ یہ خبریں باہر نہیں دے رہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے اور کون سی پارٹی ہے, کیوں وغیرہ, یہ لوگ اب مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں اور ان مظاہرین کے ساتھ وہ ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے یہ لوگ جو ہے دس از ٹو مچ. لوگوں کو پہچاننا چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, ان کو اپنے بیچ میں شامل نہ ہونے دیں. اور یہ میں بتاؤں کس طرف جا رہی یہ بات, خدا نہ خواستہ it's going towards a civil war and that will be the answer for it. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل آپ کا جو رائے ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے عوام کو اپنے ہاتھ میں لاء اور قانون کو نہیں لینا چاہیے اپنے ہاتھ میں, لیکن یہ لوگ اکسا رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے پہ لوگوں کو. بالکل صحیح بات ہے, یہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ سب کچھ کریں. حالانکہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی اپنی پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچائے, یا ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا. لیکن دوسری طرف یہ ایکچولی سب کچھ ہو رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی بیٹھ کے وہ یہی کہہ رہے ہیں, کسی بھی طرح کی ڈیل کے لیے انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہرگز بھی نہیں ڈیل لوں گا. انہوں نے ان کے بارے میں یہ بڑی خبریں آئیں کہ ان کو کھانے کو نہیں دیا جا رہا, ان کو پینے کو نہیں دیا جا رہا, ان کو شیو نہیں کرنے دیا جا رہا, سب کچھ. جب وکیل ان سے ملنے گئے, ایون ان کی بہنیں ان سے ملنے گئی, انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دو, میں بالکل مجھے کوئی بھی ایشو نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. 100 سال بھی یہاں رکھیں گے تو میں 100 سال رہنے کے لیے تیار ہوں, اور میں بالکل کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. آپ کو پتا چل گیا ہوگا نا کہ ان کو رہائی مل گئی تھی, جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں ان کی بیل ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پتا چلا کہ جس دن رہائی ہوئی ہے اس سے 15 دن پہلے ایک اور FIR میں ان کو آلریڈی گرفتار کیا جا چکا ہے, جبکہ نہ وہ ان کو پتا تھا, نہ ہی ان کے وکیلوں کو پتا تھا, نہ میڈیا کو پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. تو یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ کس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کہ, اور مطلب سب حیران ہے. دیکھیے جو لیگل پروسیس ہے وہ تو پراپرلی پورا کرنا پڑے گا, لیکن جس طرح یہ توشہ خانہ کا کیس بالکل اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی اور اتنے اس سے یہ ختم ہو گیا, تو یہ کیس بھی جو انہوں نے بنایا ہے سائفر کا, اس کا تو کوئی گراؤنڈز ہی نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہوں گے. بالکل بھی نہیں. یہ جو چند اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور جن کو لقمہ دیا جا رہا ہے, ان کے جناب منہ میں جو ہے نوٹ بھرے جا رہے ہیں کہیں سے, یہ وہ لوگ ہیں جو چند اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دولت کے نشے میں ہیں یہ سب لوگ. اور یہ جو ہیں اپنے بھاگے بگوڑے جو بھاگے میں, یہ تو ہیں ہی دولت کے نشے میں,
آپ دیکھ لیجیے پورا پاکستان لوٹ کے بالکل عمران خان نے جو کہا ایک ایک لفظ صحیح ہوا. یہ آئے دولت پھر سے لوٹی انہوں نے اور اس کا یہ دفع ہو گیا یہاں سے چلے گئے. دیکھیں 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشنز ہوں گے, صدر الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور اس کے بعد صدر نے ڈیٹ دے دی ہے. اور اب یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ پروسیس کر کے جس طرح سے وہ پروسیس ہونا تھا کر کے وہ سپریم کورٹ بھیج دیا ہے. اب سپریم کورٹ اس کے پر وہ کرے گی کہ وہ 90 ڈیز میں جو الیکشنز اگر نہیں کرائیں گے یہ لوگ, چیف الیکشن کمیشن یا جو گورنمنٹ جو کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے ان کا تو کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کے پر کنٹیمپٹ لگے گی. اور کنٹیمپٹ بھی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ آرٹیکل 6 ہے جس میں جو بہت ہی خوفناک سزا ہے. لیکن دیکھیے وہ تو یہ تو کر چکے ہیں, پہلے بھی یہی چیز تو کی تھی انہوں نے, پروونشل کے الیکشن نہیں کروائے انہوں نے, سیم تو تھنگ یہ آلریڈی جی ہاں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کر چکے ہیں اور یہ آلریڈی کنٹیمپٹ میں آ گئے ہیں یہ, اور یہ اس کا دیکھیے حساب تو ہوگا. اور اب پھر یہ ریفیوزل ہے ان کا کہ یہ منع کر رہے ہیں, وہ ڈیٹ نہیں مان رہے جو صدر نے دی ہے. بالکل ہوگا ان کا حساب. وہی بات ہے نا, میں نے آپ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں کم سے کم بہت پر امید ہوں کہ ان سب کا حساب ہوگا, کیونکہ جس طرح کی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں, جس طرح کی یہ مووز کرتے جا رہے ہیں, یہ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں. آخر کب تک یہ کب تک ہوگا؟ دیکھیے ہر چیز کی ایک اینڈ ہوتا ہے, انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا اور یہ بہت ہی ان کے انجام بہت برا ہوگا. دیکھیے کاکڑ صاحب جو ہے پاپڑ کی طرح ٹوٹیں گے, آپ یہ دیکھیے گا, پاپڑ میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی, آپ نے ٹچ کیا وہ ٹوٹ گیا. دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, پاکستانی کیا آپ سمجھتے ہیں قوم اتنی بے وقوف ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس نے ان کو بٹھایا لا کے اور کیا ان کا ایجنڈا ہے. سب کچھ دیکھیں, اگر انہوں نے شترمرغ کی طرح ریت میں سر چھپا لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب کی آنکھیں اور کان بند ہو گئے. یہ تو انہوں نے اپنے لیے خود گڈھا کھودا ہے اور خود اپنے لیے کیا ہے. اور یقیناً جی بولیے سوری, میں کہہ رہی ہوں انہوں نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا ہے اور یقیناً وہ اس میں گریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیں گے یا 25 کروڑ عوام کو یہ اس طرح سے بالکل ایک جیل بنا کے بند کر لیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ اگلے 10 دن میں آپ دیکھیے گا کہ صورتحال بالکل بدل جائے گی انشاءاللہ. اور دیکھیے اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے صاحب جو عارف علوی صاحب, ان کے ہی چیف ہیں جو پورے قوم کے, سمجھ گئے نا, اور ان کے پاس بہت بہت رائٹس ہیں. وہ ایک قانون صرف ایک بات کہہ دیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, تمام ڈراپ کیے جائے, ہی ہیز اے رائٹ ٹو سے دیٹ. آپ کو معلوم ہے یہ ان کے پاس یہ پاور ہے. اور اسی طرح سے عطا بندیال صاحب کو کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ وہ یہ سارے اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی کہ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایک آرمی ایکٹ جو ہے وہ یہاں نافذ کر دیا گیا ہے وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا ٹوٹل میجورٹی آف دا پارلیمنٹ. یہ چند لوگوں نے ایک وہ بنا لیا اور یہ وہ کیا. جب یہ صدر کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا اور واپس بھجوایا. ان کے اپنے آفس نے اس کو چھپا لیا اور نہیں بتایا. جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ایکٹ بن گیا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس پہ سائن ہی نہیں کیا. تو یہ سمجھے کہ آپ نے صدر کی بھی کیا نا, یہ اتنا بڑا آپ نے جرم کیا ہے کہ اس سے بڑھ کے جرم اور ہو ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے یہاں تو سارے بادشاہ بنے ہوئے نا, چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سب سے بڑے بادشاہ تو وہ بنے ہوئے. ہر آدمی اپنی جگہ بادشاہ بنا ہوا ہے. مطلب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی صرف میرے پاس پاورز ہیں اور کسی کے پاس پاور نہیں سوائے عوام کے جن کے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ چل رہے ہیں. بے شک جب عوام لوگوں نے, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کل کی خبر یہ ہے اور باقاعدہ فوٹیجز آئی ہیں کہ لوگوں نے بجلی کے کھمبے اکھاڑ کے پھینکنے شروع کر دیے کہ ہمیں بجلی نہیں چاہیے.
اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو تاجر برادری ہے کراچی کی، انہوں نے کہا کہ خبردار کہ الیکٹرک والے ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ تو جو ملازمین ہیں انہوں نے الگ سے ہڑتال کر دی، انہوں نے کہا جی اگر ہم تو جو بھی آپ کہتے ہیں حکم وہ ہم بجا لاتے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے ہماری تنخواہیں روکی تو ہم پھر بتائیں گے، ہم تو پورے پاکستان کی بجلی ختم کر دیں گے۔ تو ان کے پاس تو بہت پاورز ہیں، تو آئی بی پیز جو ہیں وہ بند کر دیں گے سارے پاکستان کی بجلی، پھر کیا کریں گے یہ؟ بالکل اسی طرح سے میں کہتا ہوں کاش میڈیا کو ہوش آ جائے اور وہ بالکل ان کا کہنا نہ مانے اور خبریں شروع کر دیں اپنی۔ دیکھتا ہوں میں کیا ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے ریولیوشن کا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہوگا، میں نے آپ سے کہا ابھی آگے 10 دن دیکھیے گا کہ 10 دن کے اندر کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10 دن صرف 10 دن رک جائیے اور 10 دن میں آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھی خبریں سنیں گے آپ۔ بہت اچھی خبر ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ انشاءاللہ اچھا ہونے والا ہے، اور آپ چینجز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ہم سب لوگوں کو، جیسے نیلوفر نسیم صاحبہ اتنی پازیٹیو رہ کے بہت اچھی بات ہمارے پاس بیٹھ آتی ہیں، ڈسکشن کرتی ہیں یا کچھ نیوز بھی لے کر آتی ہیں، تو لیکن ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہیں، اور ہم سب پاکستانیوں کو بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اسی طرح پاکستان واپس ایک اچھے ہاتھوں میں آ سکتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ عمران خان کی حفاظت ضرور کرے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ کون سچا ہے اور کون دل سے کام کرنا چاہتا ہے عوام کے لیے۔ اور تو انشاءاللہ اللہ پاک عمران خان کو صحت اور زندگی اور ہمت اور صبر سے اسی طرح نوازتا رہے، اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا ہے اللہ پاک ان کی مدد کرے گا کہ وہ سب پورا ہوگا۔ لیکن میں دیکھیے شیلا، جہاں تک آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کی بات کرتے ہیں، میں اور تو کسی کو اس طرح نہیں جانتی، لیکن میں اپنی پرسنل بات بتاتی ہوں۔ میں 2 رکعت نماز ضرور عمران خان کی صحت، تندرستی اور یہ بھیجا قید سے رہائی کے لیے اور ان کے مقاصد میں کامیابی کے لیے پڑھتی ہوں روزانہ، اور ڈیلی 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ رہی ہوں۔ تو صرف میں پڑھ رہی ہوں یا 25 کروڑ وہاں میں اتنی دعائیں کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بالکل، اور ہم سب بھی یہی سب کر رہے ہیں یہاں پر پوری چین بنائی جا رہی ہے، اور اس کو گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور اس گروپ پہ چین ہو رہی ہے کہ ہم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے ساری دعائیں جو پڑھنی ہیں، تو پھر ایک دفعہ سارے جتنے بھی یہاں پر پاکستانی ہیں وہ سب ان سب چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ بے شک بالکل شیلا، دیکھیے مایوسی کفر ہوتی ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوششیں بھی ہماری جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی جاری ہیں، تو پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عمران خان پھر اسی جاؤ جلال سے واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر یہاں پر بہت ہی اچھا پاکستان آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، آپ آ جاتی ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ہماری ہمت بلند ہو رہی ہے، ہم پاکستان کے لیے کو دوبارہ سے اور بلڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ووٹنگ کے حقدار جو یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں، اور خود یہاں بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو میں تو پاکستانی نہیں کہوں گا ان کو، یہ شریف فیملی جو ہے، ان کے چیلے جتنے بھی ہیں، میں ان کو پاکستانی قبول کرنے سے بالکل انکار کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہر توڑ دن کے علاج کے لیے، معالجے کے لیے، اپنے ہر چیز کے لیے کہاں بیٹھے ہوئے جناب؟ بھاگ کے آ جاتے ہیں، انگلینڈ میں آ جاتے ہیں، سب کچھ ان کا انگلینڈ ہے۔ پاکستان تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان سے صرف دولت، پاکستان سے دولت چھین احمد بھائی 75 سالوں سے جو چیزیں بہت انڈر کور ہو رہی تھیں وہ ساری ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ جب سب کچھ ایکسپوز ہو گیا، اب کچھ ایکسپوز ہونے کے لیے باقی نہیں رہ گیا۔ اب آپ سے سوچیں کہ صرف بہتری ہوگی، کہیں بھی اب برائی نہیں ہوگی، یقیناً اب ہر جگہ بہتری ہوگی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، دیکھیے اگلے 4-5 سال جب انشاءاللہ الیکشن ہوتے ہیں، نئی حکومت بنے گی، اس کے لیے بہت مشکل سال ہیں، اور ایون پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جتنی تباہی کر دی ہے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے پاکستانی عوام کو بہت زیادہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، بہت محنت بھی کرنی
کرنی پڑے میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. جی میں آپ کو بتاؤں کہ بات بالکل صحیح ہے. اس کو ٹھیک کرنے والے یہی لوگ ہوں گے جو ہم باہر بیٹھے ہوئے. ہم لوگ اپنے پیسوں کو لٹا دیں گے پاکستان کے لیے اگر عمران خان صاحب آ گئے. ہماری بھی میٹنگز ہوتی ہیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اینڈ وی آر ریڈی ٹو پور منی ان پاکستان, ٹرسٹ می. بٹ یہ لوگ یہاں سے ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم لوگ جو یہ لندن میں بیٹھے ہوئے اور منہ چھپا کے بیٹھے ہیں, بھگوڑے ہیں یہ لوگ جو پاکستان کو صرف لوٹ کے چلے گئے. اور یہ ڈار پار شار یہ سب جو ہے آپ دیکھیے گا ان لوگوں کا عوام کیا حشر کرے گی انشاءاللہ. احمد بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی تو واقعی پاکستان کا ایسٹ ہیں, اور جس طرح ہمیشہ پاکستان کو سنبھالنے میں اور جس طرح پاکستان کی مدد کرنے میں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا لیڈر یا کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں رہ گیا جس پر جو باہر کی دنیا جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہو, کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ٹرسٹ کی سارا لیول تو ٹرسٹ کا ہے نا. عمران خان کو جس طرح لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں 17-18 مہینے ہو گئے ہیں, 17-18 مہینوں سے یہاں پوری طرح سے زور لگایا کہ اس کے یا اس کے کابینہ کے یا اس کے ساتھ کے کسی بھی فرد کے اوپر ایک بھی کرپشن کا کیس مل جائے. ان کو نہیں ملا, ان کو نہیں ملا. اسی لیے انہوں نے یہ فیک کیسز, اب انہوں نے تو خود ہی ایکسپوز یہ کر دیا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اوتھینٹک اباؤٹ عمران خان. کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ اس نے کہیں کرپشن کی ہو یا لوگوں کا بہتری نہیں سوچی ہوگی. تو آپ خود یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے کہ صرف ایک وہ فرد واحد ہے جس کے اوپر نہ صرف پاکستانی عوام ٹرسٹ کرتی ہے یا باہر کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اوورسیز پاکستانی, اینڈ ایون جو دوسری کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس کے جو اگر کمٹمنٹ کرے گا تو وہ پوری کرے گا. تو کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو آپ کی زبان ہوتی ہے, آپ کا کیریکٹر ہوتا ہے. تو اگر عمران خان آ جاتے ہیں, فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے عمران خان آتے ہیں تو ساری دنیا کوآپریٹ کرے گی انشاءاللہ. آئی ایم 100% شیور. تھینک یو سو مچ نیلوفر صاحبہ کہ آپ نے, وہاں تو صبح ہو رہی ہے نا؟ جی یہاں صبح ہو رہی ہے. اور شیلا آپ لوگ مایوس نہ ہوں, ہم ان حالات میں رہ کے مایوس نہیں ہے. آپ وہاں رہ کے بالکل مایوس نہیں ہو. میں سارے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ نہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا میری طرف سے خدا حافظ, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ضرور, بہت شکریہ نیلو, بہت بہت What a positivity. Thank you so much. Thank you so much. اچھا جناب تسنیم ذکی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, and کہہ رہے ہیں how are you guys, team of two, we all for you, be happy and keep smiling, you guys looks great, Allah bless both of you. Thank you so much. Thank you very much. So nice of you. So nice. ہماری طرف سے بھی آپ کو یہی ساری دعائیں. بہت ساری, ڈھیروں ساری. Study finds in surgeries کہ it's a better outcome when the surgeon is a woman. Oh, really? اور آج soft touch. اس کے اوپر آج بڑا ڈسکشن ہو رہا تھا تمام چینلز کے اوپر بھی, لیکن یہ کہ میں نے وہیں سے اس چیز کو پک کیا اور میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے. اور اس اسٹڈی میں 1.2 ملین پیشنٹس شامل ہیں. اچھا جی, جن سے پوچھ گچھ کی گئی, بگ نمبر. اور بڑی سرجری لائک ہارٹ سرجری اور اس طرح کی سرجریز جو ہے نا, تمام بڑی سرجریز کے جو پیشنٹس تھے ان کے اوپر اسٹڈی کی گئی کہ جن کی جو وومن سرجن تھی ان لوگوں کا آؤٹ کم بیٹر تھا, ہے نا. تو اٹس اے گڈ نیوز. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتیں ڈرائیور بھی بیٹر ہوتی ہیں. ابھی احمد کچھ بولیں گے؟ نہیں کچھ نہیں بولیں گے نا. تھینک یو سو مچ. جی, عورتوں میں اتنی فرسٹریشن نہیں ہوتی ڈرائیو کرتے وقت روڈ کے اوپر. اتنی پرسنٹیج نہیں ہے عورتوں کی کہ وہ ایک اس کے اوپر لطیفہ سن لیجیے گا. جی جی جی. کیا وہ ایک صاحب نے اپنی بیگم کو فون کیا اور کہا کہ بیگم میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں کہ ایک محترمہ جو ہے وہ گاڑی دکھا رہے ہیں کہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بڑی تیزی سے چلا رہے ہیں اور بڑا مشکل ہو رہا ہے جو گاڑیاں آ رہی ہیں. تو کہ ہاں میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے سے
गाड़ियां चली आ रही बहुत सारी. आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. बिल्कुल. मगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लतीफा है. अच्छा, और हमने कई दफा देखा है कि मेल ड्राइवर्स अपोजिट, और हम जल्दी से वहां से, मेरी तो चीख ही निकल जाती है ऐसे में कि ये क्या हो रहा है, सामने से कहां से गाड़ी आ रही है. Okay. जी बिल्कुल अहमद, और आप भी थे. हमने देखा कि सामने से कोई अपोजिट डायरेक्शन पे, गलत डायरेक्शन पे आ रहा था. तो एनीवेज, तो आपको बहुत गुस्सा भी चढ़ा था कि क्या कर रहा है, लोगों को मारना चाह रहा है. एनीवेज, ऑफ कोर्स हम एक छोटी सी बात शेयर करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे. Sure. पहले तो हम बताएं, संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म. अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेस के लिए आपने इनको नहीं भूलना है. आपका बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है, या कोई भी टैक्स रिलेटेड मसला है, आप लोगों ने इनसे रब्ता करना है. 9057908885. इवन ऑडिट आ जाए तब भी आप इनसे रब्ता करें, एंड दे विल हेल्प यू. बहुत अच्छा इनका स्टाफ, बहुत अच्छा ऑफिस और बहुत अच्छा सेटअप. कहीं पर भी होंगे आप कनाडा में, या आपके टैक्सेस करके दे सकते हैं. अब दूसरी चीज ये है कि मैं ये करना चाह रही थी कि देखें, वो जो आजकल एक ग्रीन बेल्ट स्कैंडल चल रहा है, जिसमें हाउसिंग मिनिस्टर जो है ना, उनको इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. जो भी वो, उसमें जो भी गलत काम नजर आ रहा है और हो रहा है, तो उसका ये था कि भाई उनके वो जो मिनिस्टर हैं, उनको देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए. पहले तो उसके ऊपर कोई बात नहीं आ रही थी मीडिया में ऐसी कि वो कब रिजाइन कर रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं, और लोग और अपोजिशन जो है वो उसके ऊपर तमाम बातें और तमाम जो भी ख्यालात थे वो उसका इजहार कर रहे थे. लेकिन आज फाइनली उन्होंने ऑन एयर आके अपोलोजाइज किया, लेकिन रिजाइन नहीं देंगे वो, और रिजाइन नहीं दिया उन्होंने, और ना उनका देने का इरादा है. लेकिन फोर्ड जो हमारे मेयर हैं ओंटारियो के, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, बल्कि अपना जो हाउसिंग मिनिस्टर है, पता ये चला है, अपोजिशन की तरफ से किसी ने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन के लिए जब आपके ऊपर कोई केस बिल्टअप होने लगता है तो आपका फोन, हर चीज जो है ना उसमें देखा जाता है कि क्या एक्टिविटी करी, तो वो अपना फोन नहीं दे रहे हैं. ये किसी अपोजिशन का कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं वो अपना फोन. अच्छा, उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है, अपोजिशन ये भी कह रही है, विच इज राइट, कि अगर ये बात साबित हो गई है और वो खुद ही अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि साबित हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि वो अपोलोजाइज कर रहे हैं इस चीज के लिए. तो उन्होंने ये कहा है कि तो फिर उनको फायर कर देना चाहिए, एंड आई एग्री. आप देखिएगा कि ये बहुत जल्द खुद रिजाइन करके जाएंगे, क्योंकि प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेशर बिल्टअप, और क्योंकि उन्होंने अपॉलॉजी की है खुद. उन्होंने आके बाकायदा अपॉलॉजी की, एक्सेप्ट किया कि उनसे कुछ चीजें जो हैं वो लुक हो गई हैं, एंड ही मेड मिस्टेक्स. आपने खुद ही कह दिया ही मेड मिस्टेक्स. अब वही समझ रहे हैं कि शायद उनके अपॉलॉजी के बाद और एक्सेप्टेंस के बाद कि उन्होंने गलत किया, शायद ये चीजें दरगुजर कर दी जाएंगी. अपोजिशन इज अपोजिशन, वो इतनी सी चीज को राय का पहाड़ बनाते हैं अपोजिशन से ना, वो लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार, इसमें बहुत, क्योंकि देखिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, और ये इनको रिजाइन किए बगैर गुजारा नहीं. और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियर फोर्ड जो है ना, उनकी बड़ी सपोर्ट है. वो सपोर्ट कर रहे हैं. क्यों? इसलिए कि देखिए फिर अगर ये रिजाइन कर जाते हैं या ऐसा होता है तो फोर्ड के ऊपर बात आती है कि व्हाई ही केप्ट सो क्वाइट सो लॉन्ग. लेकिन अभी भी बात आएगी, इनको तो चाहिए था कि वो फौरन खुद उनका वो ले ले. अच्छा, मैं बता दूं कि जनाब मरियम मुर्तजा आ चुकी है हमारे साथ. थैंक यू मरियम. और उसके साथ साथ फैज शाम साहब. थैंक यू फैज. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का. यू आर वाचिंग शो. छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं अहमद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, और लेकिन हमारी कॉल थी पाकिस्तान से, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया. हमारे जो स्पॉन्सर है, लेट्स वॉच, वी विल बी राइट बैक. India Bazaar. Fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905
905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security. Your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. Once again, Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo, October 7th, 8th and 9th. 3 days adventure for your business, promotion, exhibition and sale, for stall booking and sponsorship. 647-273-2393, events by teamof2.com, free admission, free parking. वेलकम बैक। और आज तो कॉलों पे काफ़ी टाइम हमने दिया क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी अपडेट मिल रही थी पाकिस्तान के बारे में और रंगरेज़ा के बारे में बहुत बातें। टिकट्स अगर आपको रंगरेज़ा के चाहिए तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 पर। पूरी फैमिली के साथ आइए, खाना डिनर एंजॉय कीजिए और कॉमेडी और हंसिए हंसाइए, खुश रहिए। और फिर हम आपको ये बताएं कि इसके बाद जो बिजनेस सेल्स एक्सपो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अक्टूबर 7, 8, 9 लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए 3 डेज का सजाया गया है कि आप 3 दिन तक अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल करें। लेकिन जैसे ही आप हमसे स्टॉल बुकिंग करते हैं, आपकी प्रमोशन हमारे वेबसाइट यानी eventsbyteamof2.com पे शुरू हो जाती है और आपके क्लाइंट्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदर शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू वंस अगेन अपॉर्चुनिटी देते हैं हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कि वो अपने बिजनेस को लेकर आएं, अपने बिजनेस को सजाएं, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, एग्जीबिशन करें। मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में अक्टूबर 7, 8 एंड 9। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो लिहाजा जल्दी कॉल कीजिए 647-273-2393 पर। स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप के लिए यही नंबर है 647-273-2393 पे कॉल कीजिए और 3 दिन के लिए अपने बिजनेस को वहां पर सजाइए। कॉल कीजिए तो हम आपका साथ देंगे कि आप कैसे आना चाहते हैं। इसके अलावा वहां पर आप स्टेज पे अगर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस के हवाले से, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप बिजनेस बैनर लगाना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी हम आपको वेलकम करेंगे। या सिर्फ इन्फो टेबल या अपने बिजनेस की सेल करना चाहते हैं तब भी अहमद शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ है। बहुत खूबसूरत एडवेंचर सजने वाला है और सजता चला जाएगा। अक्टूबर 7, 8, 9 आपसे मुलाकात होगी। हमें कॉल जरूर करें 647-273-2393 पर। मोहसिन वाटू को ना भूलें। अगर आपको RRSP, RESP
लाइफ इंश्योरेंस या मॉर्गेज के बारे में कोई बात, कोई काम है, कोई मशवरा चाहिए तो 416-500-6322। देखें, कहा जा रहा है कि सिटी को बाय लॉ बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ऐसा बाय लॉ कि जिसमें के जो टेनेंट लैंडलॉर्ड लाइसेंस्ड हैं, जो लोग के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे, और उनके अंदर कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो 26 डिग्रीज के तक अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये एक रूल बनाने के लिए लोग, पब्लिक जो है वो शोर क्या जरूर अपनी आवाज पहुंचा रही है कि कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, और विच इज वेरी वेरी ट्रू। और पता है क्या होता है अहमद, आज मुझे ये बात पता चली है कि जो रेंटल बिल्डिंग्स है, आई डोंट नो अबाउट कॉन्डोमिनियम्स, जो रेंटल बिल्डिंग्स है, उन जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनमें अगर आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, हो सकता है कॉन्डो में भी ये रूल हो, तो आप 4 इंच से ज्यादा विंडो भी नहीं खोल सकते। अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो आप उस 4 इंच से ज्यादा विंडो भी नहीं खोल सकते। तो ये भी जुल्म है ना, लेकिन ये सेफ्टी के लिए बना हुआ है ना ये रूल। तो अब इसके लिए यही है कि आपको कूलिंग सिस्टम के लगवाना चाहिए और टेनेंट्स को हीट स्ट्रोक से बचाना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक सिटी को ये सुनना चाहिए और सिटी को इस पे अमल करना चाहिए और ये रूल सबको फॉलो करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अच्छा अब जी, जाने का- सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब भी आ चुके हैं हमारे हाँ, जाने thank पहचाने you. और बड़े माशाल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल। मशहूर मारूफ शख्सियत का, जी। बड़ी जिंदा दिली के साथ जो है कम्युनिटी की बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं आप हाँ, सुहेल साहब। हाँ। सो नाइस ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस शो टीम ऑफ टी टॉक। तो जाने का वक्त नजदीक हुआ चाहता है। हमारा शो एवरी थर्सडे को 10:30 बजे शाम को शुरू होता है कैनेडियन टाइम, और इसी तरह से सैटरडे को सुबह 11 बजे हम यही शो करते हैं कैनेडियन टाइम। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा शो टीम ऑफ टी टॉक। एनीवेज, सो नाइस ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल अहमद, जाने का वक्त हुआ चाहता है, जनाब, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट के हवाले से आपको किसी भी किस्म की जरूरत है, खरीदना है, बेचना है, लिस्टिंग करानी है, मार्केट में लाना है घर, कैसे मार्केट में लाना है घर, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदनी और बेचनी है, तो आपने, या रेजिडेंशियल आपने अपने घर को बेचना है या खरीदना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हमें 416-704-0651 पे कॉल करें, 416-704-0651 पे। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, 25 सालों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से। रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हम हैं, और फिर अब हमारे साथ अतहर जाफरी भी और उनकी टीम भी हमारे साथ है, तो उनका भी नंबर आप ले लीजिए 647-208-9724। वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अतहर जाफरी का नंबर वंस अगेन 647-208-9714, सॉरी 647-208-9724। अगर आप नए प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, आप रीसेल घर देख रहे हैं, आप कमर्शियल देख रहे हैं, बस आपने हमें कॉल करना है और हम आपकी खिदमत के लिए तैयार। वंस अगेन 416-704-0651। अहमद, हमें रैप अप करना होगा क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट हाइलाइट्स के बारे में बताता हूँ और फिर उसका डेफिनेटली। तो जनाब, रियल एस्टेट हाइलाइट्स में आपको मैं बताऊं कि मार्केट हैरान होंगे सुन के कि स्ट्रॉन्ग गई है। किस लिहाज से? सेल्स के लिहाज से, प्राइजेस के लिहाज से भी। ठीक है, सेल्स कम हुई है डेफिनेटली, लेकिन प्राइजेस लोगों को अभी भी अच्छी खासी मिली हैं और मल्टीपल ऑफर्स भी आई। वजह उसकी क्या है? इन्वेंटरी। देयर इज नो इन्वेंटरी। बेस्ट टाइम है आपके लिए, अगर आप मुनासिब कीमत लेना चाहते हैं तो खास अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, ज़माने से खिदमत करते चले आ रहे हैं आप लोगों की, और रियल एस्टेट के बारे में अच्छी मालूमात फराहम की हैं आपको, अच्छी डील्स दी हैं आप लोगों को। अभी भी हमारे पास बेहतर डील्स हैं। एक प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, इसी वीकेंड पे आ जाएगा। इट्स अ फिक्स्ड ऑफर, और आपने ये एज इज हम बेचेंगे। इट्स अ कॉन्डो, एज इज आपको मिलेगा, और इसकी कीमत जो है आप सुन के हैरान रह जाएंगे।
اور بہت ہی لو قیمت پہ ہم لے کر کے آ رہے ہیں اس کانڈو کو. یہ ٹکے گا نہیں. تو کہاں ہے, کیسا ہے, یہ آپ کو ود ان فیو ڈیز میں آپ کو بتلاؤں گا. اور ویسے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو بیکاز اٹس کمنگ پراپرٹی, وی ہیو آل دا ڈاکومنٹس ان آور ہینڈس. اٹس جسٹ اے میٹنگ اینڈ we'll put up in the market. Call us. اس گولڈن اپرچونیٹی کو ہاتھ میں لینے کے لیے اور کمپٹیشن سے بچنے کے لیے. I'm telling you, there will be a big competition because the price we are going to pay, put it up, yeah, it will be a big competition. 416-704-0651. یہ نمبر یاد رکھیے گا, آپ کو یاد تو ہے, زمانے سے یہ نمبر آپ کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے, رائٹ. چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے جناب ہمارے ایونٹس ہوں, چاہے ہمارا جو شو ٹیم آف 2 ہو, تو یہ نمبر بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. تو جناب کال کریں 416-704-0651 for all kind of real estate needs and services. ہمارے صاحبزادے اطہر جعفری, amazing real estate agent, and he's very successful. He has a team, Smart Real Estate, and ان کے ساتھ ہی Deacon Jaffrey. They are the best partners and they have a great ان کی جو Smart Real Estate ہے, اور ان کا نمبر پہلے بتا دوں آپ کو. پری کنسٹرکشن ہو یا کسی طرح کی بھی پراپرٹی ہو, اور کہیں بھی ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, he will help you out. اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی ماشاء اللہ پری کنسٹرکشن میں کافی ڈیلیں کی ہیں. 647-208-9724. کیا کہا تھا میں نے جی؟ 647-208-9724. Athar Jaffrey, Ahmed and Shahla Jaffrey, the team of 2 just for you, always for you, and we are working so sincerely with you guys. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا ہمارے. اور 416-704-0651 for all kind of real estate needs and services. تو جناب ریمائنڈر دوں وہ یہ کہ have you done your workout? If not, so do so. Why? Because I said so. Keep working out and it really works. آج کا دن ہمارا بہت میرا مصروف تھا, اس کے باوجود بھی میں نے اپنے لیے hour and a half نکالا. I did my 5K and the beautiful sun and some shades. Amazing. It was great. اللہ کا بڑا احسان, بڑا شکر, بڑی نوازش کہ اس نے مجھے موقع دیا. تو جناب keep working out always. اپنے آپ کو ہیلتھی رکھیں, صحت ہے تو سب کچھ ہے, اور دعاؤں کے ساتھ کہ رب العزت آپ لوگوں کا ہمیشہ نگہبان محافظ رہے. رب العزت آپ لوگوں کی دلی مرادیں, نیک خواہشات, تمنائیں پوری فرمائے, اور آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں, کامرانیاں نصیب فرمائے رب العزت الہ العالمین. اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو صبح 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی شو ٹیم آف 2 پہ. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ. بالکل, مجھے بھی خدا حافظ کرنا پڑے گا آپ سے. انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی سیٹرڈے مارننگ. ہم آپ سے کہیں گے 11 AM ایسٹرن ٹائم گڈ مارننگ کریں گے آپ کو, اور انشاءاللہ وہ گڈ مارننگ ہوگی آپ کی. اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ. لیکن ایک میسج دیتی جاتی ہوں کہ اگلے سیٹرڈے کو جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہم گلاب کے پھول کے بارے میں بات کریں گے. اور میں ابھی سے آپ کو ایک ایڈوائز کرنے والی ہوں کہ اگر ہو سکے تو اپنے لان میں پھول گلاب کے ضرور اگائیں. اور یہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیٹرڈے کو, اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹی ٹاک پر اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیے گا, اور ہم چائے میں بھر کے باتیں آپ کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جینا ہے اور خوش رہنا ہے, خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. احمد اور شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کی جانب سے اللہ حافظ اور شب بخیر.